نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام أجمعين وبارك وسلم أبدا. ایک مرتبہ اور واقعہ ہے رسالت پناہ صلی اللہ تعالی وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام أجمعين وبارك وسلم أبدا. داستان معال گل کہہ کر مصلحت کیا اسے ڈرائے گی، مسکرانا کلی کی فطرت ہے، خاک ہو کر بھی مسکرائے گی. مسکرانا کلی کی فطرت ہے، خاک ہو کر بھی مسکرائے گی. ان آدمیوں سے بھی اپنا وجود منوا لوں، ان آدمیوں سے بھی اپنا وجود منوا لوں، اگر درست ہو ترتیب آشیانے کی، اگر درست ہو ترتیب آشیانے کی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا. عزیزان محترم، وقت کم اور داستان ہے طویل، ابتدا انتہا نہ ہو جائے. انتہائی مختصر سا وقت ہے اور اس مختصر سے وقت میں کچھ مفید باتیں مجھے عرض کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس پر بھی اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ میں گزشتہ ہفتے کی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں. تو آپ تو بھول ہی گئے ہوں گے کہ میں نے پچھلے ہفتے کیا کہا تھا، اس لیے کہ یہ تو دستور زمانہ ہے. کون یاد رکھتا ہے اس قسم کی باتوں کو؟ میں چاہوں گا، اور اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اسے پھر دوبارہ آپ کے سامنے رکھ سکوں، اس لیے میں مختصر لفظوں میں آپ کی توجہ مبذول کرا کے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. پچھلے ہفتے گفتگو یہاں پر آ کے ختم ہو گئی تھی اور میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ انسان کا دل اگر سنور جائے تو پوری دنیا سنور سکتی ہے. دنیا میں دل ہی پر دار و مدار ہے اچھائی اور برائی کا. اسی لیے آقا کائنات نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان فی الجسد مضغۃ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک لتھڑا ہے گوشت کا، بہت چھوٹا سا. ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح سلامت ہے تو پورا جسم سلامت ہے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے
تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے، پورے بدن میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ آگے آج میں آپ کو اس تصویر کا ایک دوسرا رخ دکھاؤں گا، اور اس سے پہلے کہ میں اصل موضوع کی طرف آؤں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں۔ نیند انسان کی فطری چیز ہے، انسان کی فطری چیز ہے نیند، سونا، انسان سوتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ لیکن سونے والا جاگتا ضرور ہے۔ کسی ایسے سونے والے کو آپ بتا سکتے ہیں جو سویا ہو تو جاگے نا؟ بولیے نا، کبھی نہیں سنا ہوگا۔ سونے والا جاگتا ضرور ہے، یہ الگ بات ہے کہ سونے والا سوتے میں مر جائے تو نہ اٹھے، لیکن اگر وہ سو رہا ہے تو ایک وقت آئے گا جب وہ اٹھے گا۔ نیند مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسی نیند سوتے ہیں کہ ذرا سا کھٹکا ہوا اٹھ کے بیٹھ گئے، ہے نا، ذرا سی کوئی چیز میں آواز ہوئی اٹھ کے بیٹھ گئے، پتا کھڑکا اٹھ کے بیٹھ گئے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی نیند ذرا گہری ہوتی ہے، تو وہ ذرا سی آواز سے نہیں اٹھتے، پھر ان کو ذرا زور سے آواز دینی پڑتی ہے، ان کو جگانا پڑتا ہے، اٹھ جاتے ہیں، او کھڑا اٹھ جاؤ، اٹھ گیا۔ لیکن کچھ کی نیند اس سے بھی گہری ہوتی ہے، اب وہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ آپ چلاتے رہیں وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے گا، تو اس وقت کیا کرتے ہیں آپ؟ جا کے ذرا سا ہلا دیتے ہیں، تھوڑا سا، او کھڑا اٹھو، وقت ہو گیا، اور جھٹ سے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ہوتا ہے نا؟ میں بالکل آپ کے روزمرہ کی زندگی میں آ کے ان مسائل کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ذرا اسے ہلا دیا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اور کچھ کی نیند اس سے بھی زیادہ گہری ہوتی ہے، ان کو آواز دیتے رہو کوئی اثر نہیں، ان کو جھنجھوڑتے رہو کوئی اثر نہیں، انہیں ٹھوکریں لگاتے رہو کوئی اثر نہیں، تو ان کو بہت زیادہ زور سے چیخنا پڑتا اور ہلانا پڑتا ہے، کبھی کبھی اٹھا کے بیٹھا دینا پڑتا ہے، رونا وقت ہو گیا، ہوتا ہے۔ لیکن ایسی نیند تو کبھی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے کہ بجلی پورے زور سے پڑتی ہو، طوفان پورے زور سے آیا ہو، ہلاکتوں اور قیامتوں کی ایک دنیا آباد ہو گئی ہو، زمین سے آسمان تک مہیب آواز اور گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہو گئی ہو، اور اس عالم میں بھی کوئی سونے والا سویا رہ جائے اور اس کی آنکھ نہ کھلے، ایسا نہیں کبھی سنا ہوگا۔ اس لیے کہ اس عالم میں جو سویا رہ گیا ہے اب وہ سویا رہ گیا ہے، قدرت یہ فیصلہ کرے گی، دنیا یہ فیصلہ کرے گی، یہ آدمی سویا ہوا نہیں ہے، مردہ ہے۔ میرے بھائی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو کس طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ غفلتوں کی نیند ہم بہت سو چکے ہیں، اور قدرت کی جانب سے ہمارے جگانے کے اشارے بھی بہت ہو چکے ہیں، اور اب تو وہ آخری اشارہ بھی آ گیا ہے جہاں دھماکے پر دھماکے ہو رہے ہیں، جہاں قیامتوں پر قیامتیں توڑی جا رہی ہیں، جہاں طوفان پر طوفان برپا کیے جا رہے ہیں، آگ پہ آگ لگائی جا رہی ہے، ملک کا ملک جلایا جا رہا ہے، گھر کے گھر جلائے جا رہے ہیں، بستیاں کی بستیاں اجاڑی چلی جا رہی ہیں۔ اس وقت بھی اگر ہم خاموش رہے اور اس وقت بھی اگر ہم سوئے کے سوئے رہے تو یاد رکھو کہ قدرت یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگی کہ یہ قوم زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم کروٹ لیں اور جاگ جائیں۔ اب اس کے بعد قدرت کی جانب سے کوئی دوسرا ہاتھ نہیں ظاہر ہوگا جو ہمیں جگانے کے لیے آئے گا۔
قرآن مقدس نے اسی کی جانب اشارہ فرمایا ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ارے ان مسلمانوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ وہ جاگ سکے اور وہ ہوشیار ہو سکے اور وہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑے؟ تو میرے دوستو، آج اس دور میں جبکہ پوری دنیا فساد سے بھری ہوئی ہے، تو دنیا سے اس فساد کو دور کرنے کے لیے، دنیا سے بدامنی کو دور کرنے کے لیے، انسانیت کو امن اور سکون کی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیں اور دلوں کی اصلاح پہلے کر لیں۔ دل کی اصلاح اگر ہو گئی تو زمانے کی اصلاح ہو جائے گی، دل میں اگر سکون پیدا ہو گیا تو زمانے میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ یاد رکھو، زمانے کی ساری خرابیاں دل کی خرابیوں سے ہوتی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے اشارہ کیا تھا کہ پہلے دل بگڑتا ہے پھر انسان بگڑتا ہے، اور جب انسان بگڑ جاتا ہے تو دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات بتاؤں، آج کبھی کبھی یہ سوال اٹھتا ہے، اور یہاں بھی مجھے دنہاگ میں کسی صاحب نے ایک سوال کیا، آخر آج ہم اس قدر پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ستائے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، برباد کیے جا رہے ہیں، آخر ہماری سنوائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ آخر ہم ایک حی و قیوم پروردگار عالم کے پرستار ہیں، ایک نبی مختار کے ماننے والے ہیں، زندہ کتاب پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن ہماری آواز صدا بصحرا کی ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں ہم پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، لیکن ہماری آواز باب اجابت سے نہیں ٹکرا رہی ہے۔ یہ سوال کبھی کبھی اٹھتا ہے، میں چند لفظوں میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ بہت سے قلوب ہوں گے جن کے دل میں یہ اور جن کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ آخر آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ہمارے بزرگان دین کیوں خاموش ہیں؟ ہمارے اولیاء اللہ کیوں خاموش ہیں؟ انبیاء کرام کیوں خاموش ہیں؟ آخر ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری مدد کیوں نہیں کی جاتی؟ سنو میرے دوست، قرآن کا، اللہ کا ایک فیصلہ، ایک فطرت ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے، مَن يَنفَعُ النَّاسَ فَيَنْقُصُ فِي الْأَرْضِ، جو مفید ہوگا اسے زمین میں باقی رکھا جائے گا۔ نہیں سمجھے آپ؟ میاں اس دنیا کا قاعدہ ہے، قانون قدرت ہے، جو چیز مفید ہوتی ہے وہی باقی رکھی جاتی ہے، جو چیز دنیا میں مفید نہیں ہوتی اسے قدرت مٹا دیا کرتی ہے۔ نہ سمجھ میں آئے تو بڑے بوڑھوں سے پوچھو، وہ تاریخ جاننے والے بتائیں گے کیلا پہلے بیج کے ذریعے پیدا کیا جاتا تھا، لیکن اس کی پیداوار میں بیج کا کوئی خاطر خواہ، کوئی مقام نہ تھا۔ آہستہ آہستہ قدرت نے بیج کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا۔ اب کیلے کے بیج سے کیلا نہیں پیدا کیا، قلم کے ذریعے پیدا کیا۔ تو جو چیز غیر مفید ہوتی ہے اسے قدرت مٹا دیتی ہے، اور قدرت ہی کیا، آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ بندہ پرور ہم اور آپ جو روز مرہ کر رہے ہیں اس کو بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ راستے سے گزر رہے تھے، ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی وہاں پڑی تھی، ٹوٹا ہوا ٹیبل ہے، ٹوٹی ہوئی کرسی ہے، چیئر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بچے اسے ٹھوکر مار رہے ہیں، اسے گھسیٹ رہے ہیں، اسے کھیل رہے ہیں، اسے توڑ رہے ہیں، اس پر پتھر پھینک رہے ہیں۔ تو آپ نے آ کے دروازہ کیا، یہ دیکھو تم نے وہ تمام چارپائیاں وغیرہ جو وہاں رکھی ہے نا، وہ بچے اسے توڑ پھوڑ بچارے ذرا خیال نہیں رکھتے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ یہاں جانے دو، وہ اب کام کی نہیں رہ گئی، وہ ٹوٹ گئی۔ ہوتا ہے نا،
काम की चीज घर में आप नहीं रखते, बाहर फेंक देते हैं, और लोग अगर उसे ठोकर मारते हैं तो आप ये जवाब दे करके किनारे हो जाते हैं कि चूंकि वो चीज मेरे काम की नहीं है इसलिए चाहे कोई ठोकर मारे, चाहे आग लगाए, चाहे जलाए, चाहे चूंकि हमसे क्या मतलब होता है? देखना ये है कि परवरदिगार आलम ने हमें किस लिए पैदा किया था और हम क्या कर रहे हैं। अगर हम भी उसी काम में लगे हुए हैं जिस काम के लिए हमें भेजा गया है तो यकीनन हम काम के हैं, तो भेजने वाला भी हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी लेगा, हमारा मालिक हमारी हिफाजत करेगा, इसलिए कि हम काम के हैं। लेकिन अगर हमने वो तरीक़ाकार छोड़ दिया है जिस काम के लिए हमें भेजा गया है, उस काम पे हम अमल नहीं कर रहे हैं, तो यकीनन अगर दुआ करने वाला दुआ करेगा, हे परवरदिगार आलम ये मुसलमान लुट रहा है, फूक रहा है, उधर से जवाब आएगा लुटने दो और फूकने दो, अब ये काम ही के नहीं रह गए। गलत तो नहीं कह रहा हूं मेरे दोस्तों? अगर हम काम के नहीं रह गए, अगर हम अपने मकसद को पूरा, इसीलिए तो कुरान ने फरमाया ना है अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम बुलंदो बाला रहोगे उस वक्त तक जब तक तुम मोमिन रहोगे। और मोमिन का मतलब ये नहीं है कि आपने कलमा तैयबा पढ़ लिया है या हफ्ते में एक मरतबा हल्का जिक्र में बैठ जाए तो बस आपका इस्लाम पूरा हो गया, ईमान पूरा हो गया। ईमान लाने का मतलब ये होता है कि परवरदिगार आलम को जिस तरीके से हमने अल्लाह माना है, रसूल को जैसे रसूलुल्लाह माना है, कुरान को जैसे अल्लाह की किताब मानी है उसके हर अहकाम पर और उसके हर की तामील पर सर झुकाना हमारा काम है, हमें उस पर अमल करना होगा। आज देखिए, आज हम में सब कुछ है लेकिन वही नहीं है कि जिसका मुतालबा हमको भेजने वाले ने किया है। हम गलत समत पर जा रहे हैं, गलत तरीके पर जा रहे हैं। मेरे दोस्तों मैं बताऊं, कोई भी चीज बनाने वाला जब बनाता है तो जो उस बनाने वाला होता है वही समझता है कि इस चीज को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, और उसके बताए हुए तरीके पर अगर हम उस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज महफूज रहेगी। लेकिन अगर उसके दिए हुए गाइडलाइन से अलग अलग होकर के हम अपना कोई तरीका अख्तियार करना शुरू कर देंगे तो वो हमारे लिए भी खतरनाक होगी और दूसरों के लिए भी खतरनाक होगी और वो शय ज़ाय भी हो जाएगी। परवरदिगार आलम ने हमें पैदा फरमाया है, परवरदिगार आलम ने हमें जिंदगी अता फरमाई है। ये तो सबका ईमान है कि पैदा करने वाला परवरदिगार आलम है। जब उसने पैदा किया है तो वही खूब जानता है कि हमारे इस जिस्म को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे लिए कौन सी ग़िज़ा मुफीद हो सकती है ये वो जानेगा, हम नहीं बता सकते। वही बताएगा तुम्हारे लिए ग़िज़ा कौन सी मुफीद है। अभी कोई मशीन कोई ईजाद करता है तो वही बताता है कि इसमें कौन सी चीज़, कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया जाएगा, क्या पानी कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, बटन इसमें कौन कौन से किस काम के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर आप उल्टा करना शुरू कर दें वो मशीन काम नहीं देगी। और ऐसे ही कुदरत के मामले में भी आप देख लीजिए, कुदरत ने कान सुनने के लिए दिया है। अगर आप चाहें कि कान से बोलने का काम ले और मुंह से सुनने का काम ले तो मुमकिन है नहीं ना? तो करके दिखाइए ना जरा। बाकी मामलात में तो आप करते हैं ना, लेकिन कहीं कहीं आके आप फंस जाते हैं। अगर मुंह से सुनने का काम और कान से बोलने का काम आप नहीं कर सकते तो मुझे बताओ कि कुदरत ने जो चीजें हम पर हराम कर दी है उसे हलाल करने वाले आप कौन होते हैं? जब उसने बता दिया कि फला चीज तुम्हारे लिए हराम है, तुम अगर इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा जिस्म खराब हो जाएगा, तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा, तुम्हारा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, तो हम चाहिए कि हम उस पर अमल करें, इसलिए कि वही खूब जानता है कि हमारे लिए क्या मुफीद है क्या मुज़िर है। आज अगर हम चीख पुकार मचा रहे हैं तो ये गलत है। पहले हमें अल्लाह और रसूल के फरमान पर अमल करना चाहिए, फिर अगर कोई नुकसान पहुंचे तो परवरदिगार आलम की बारगाह में शिकायत करनी चाहिए। लेकिन पहले हम अपने को तो सुधारें, पहले हम अपने आप को तो राह रास्ते पर ले आए।
परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू अम्मल वालहू ने हमें इस दुनिया में भेजा था कि हम उसकी इताअत और फरमा बरदारी करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसलिए भेजा था कि उसके अहकाम पर अमल करें और दुनिया में अमन और शांति का पैगाम पहुंचाएं। लेकिन आज हमारा काम ये हो गया है कि हम ऐश परस्तियों में मुब्तला हो गए हैं। हमारा अपना सिर्फ अपने मफाद के लिए जो कुछ करते हैं हम करते हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। देखिए मैं बताऊं, फिर वही बात आती है, ये सारी खराबी दिल की होती है। दिल अगर संवरता है तो ऐसा संवर जाता है कि आदमी दूसरों को खिलाता है, खुद नहीं खाता, दूसरों को पहनाता है, खुद नहीं पहनता, दूसरों की प्यास बुझाता है, अपनी प्यास पहले नहीं बुझाता, दूसरों की तकलीफ को पहले दूर करता है, खुद अपनी तकलीफ की तरफ ख्याल नहीं करता, दूसरों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। और जब इंसान में ये चीज पैदा हो जाती है उस वक्त दुनिया में अमन पैदा होता है। मैं आपको बताऊं, जब दिल सुधरता है तो आपको यकीन नहीं आएगा क्या इतना भी सुधर सकता है इंसान। मैदान जंग में एक मकतूल दम तोड़ रहा है, लेकिन और जाने वाले जा रहे हैं कि शायद दम तोड़ते हुए से प्यास लगी होगी, पानी पिला दिया जाए। पानी का मशकेजा लेकर के उस शहीद के पास पहुंचते हैं और जैसे ही पानी का कूजा उसके मुंह में लगाना चाहा तो बगल से आवाज आई, या लताश या लताश। एक दूसरा प्यासा तड़प रहा था। दम तोड़ते हुए इस शहीद ने कहा, पहले मेरे उस भाई को पानी पिलाओ, फिर उसके बाद मुझे पिलाना, उसे शायद मुझसे ज्यादा प्यास लगी है। वहां पहुंचते हैं तो एक तीसरी आवाज आई, उसने कहा पहले उसको पानी पिला दो, फिर मुझे पिलाना। मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आप गौर कीजिए, ये आज के दौर में इस माहौल में आराम और आसाइश में बैठा हुआ इंसान नहीं था, आलम नज़ा में दम तोड़ रहा था। और उस वक्त भी अब दूसरों का इतना ख्याल है कि एक दूसरा प्यासा है तो जब तक उसकी प्यास न बुझ जाए अपनी प्यास बुझाने का रवादार नहीं है। कहते हैं, रवायतों में आया है कि 5-6 शहीदों तक वो प्याला गर्दिश करता रहा और उसके बाद जब फिर पहले के पास आया है तो ये भी दम तोड़ चुका था, दूसरे के पास गया तो वो भी दम तोड़ चुका था, तीसरे के पास गया तो वो भी दम तोड़ चुका था, यहाँ तक कि सारे मकतूल दम तोड़ गए, लेकिन अपने प्यासे भाई से पहले अपना गला तर करना उन्होंने गवारा नहीं किया। जब ये भाईचारगी हम में पैदा हो जाएगी, जब ये इत्तेहाद हम में पैदा हो जाएगा, जब ये इत्तेफाक हम में पैदा हो जाएगा और जब ये जज्बा हम में पैदा हो जाएगा, उस वक्त हम दुनिया को ललकार के कह सकेंगे कि और दुनिया को ये बता सकेंगे कि हम भी कोई कौम है और अपना एक मुस्तकिल वजूद रखते हैं। हमारी तरफ तिरछी निगाहें न करके देखा जाए, हमें तिरछी निगाहों से न देखा जाए। आदि इधर आए तो जरा देख कर आए, गुलशन में वो शाखे नहीं जो सर को झुका दे। लेकिन ये उस वक्त होगा जब हम पहले अपने आप को सुधार लें, पहले हम अपने आप को अल्लाह और रसूल का सच्चा मुती और फरमा बरदार बना लें, पहले हम अपनी तहजीब को देखें। मेरे दोस्तों, याद रखो, वो कौमें मर जाती हैं और मिट जाती हैं जो अपनी तहजीब को खो देती हैं। हमारा एक लिबास होना चाहिए, हमारी एक ज़बान होनी चाहिए, हमारे नौजवान को, हमारा नौजवान जहाँ भी हो वो नौजवान नजर आए कि ये मुसलमान है और हम कुछ नहीं कहते। मेरे दोस्तों, इस्लाम सिर्फ इतना चाहता है कि तुम जहां भी रहो देखने वाला तुम्हें कह दे कि ये मुसलमान है, बस सिर्फ इतनी बात। क्या इतना भी हम नहीं कर सकते यार? इस्लाम का कलमा पढ़ के इस्लाम के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते। मैं अपने नौजवानों से आज पुरजोर अल्फाज में अपील करता हूँ, मेरे नौजवानों, कौम की जिम्मेदारी आइंदा तुम्हारे कंधों पर आने वाली है, तुम्हारे दस्तों बाजू पर कौम की पूरी जिम्मेदारी कलाने वाली है। इस कौम का मुस्तकबिल तुम हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि अपने आप को सही मानों में दुनिया के सामने एक मुसलमान की हैसियत से पेश करो, एक मुसलमान के नुमाइंदा की हैसियत से पेश करो। दुनिया देखे कि ये किसी कौम का नौजवान है। तुम्हारे जिस्म पर लिबास हो,
تو اسلامی لباس ہونا چاہیے، تمہاری زبان پر بولی ہو تو اسلامی بولی ہونی چاہیے، تمہاری غذا ہو تو اسلامی غذا ہونی چاہیے۔ یہی مطلب ہے مسلمان ہونے کا اور مومن ہونے کا۔ ایک مومن جب اٹھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہوا اٹھتا ہے، وہ سوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہوا سوتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ زبان سے یاد کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اور زندگی کے ہر موڑ پر اپنے پیدا کرنے والے کو یاد رکھے اور یہ خیال رکھے کہ کوئی ایسا کام تو نہیں میں کر رہا ہوں جو میرے پیدا کرنے والے کے مزاج کے خلاف ہو، جو میرے پیدا کرنے والے کے حکم کے خلاف ہو۔ اس نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہمیں وہی کرنا ہے۔ اٹھنا ہے تو اسی کے حکم کے مطابق اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے تو اس کے حکم کے مطابق بیٹھنا ہے، چلنا ہے تو اس کے حکم کے مطابق چلنا ہے، سونا ہے تو اس کے حکم کے مطابق چلنا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا ہے تو اس کے حکم کے مطابق، اور یہاں تک کہ اگر ہمارے بدن پر لباس ہو تو وہ بھی اسلامی لباس ہونا چاہیے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے میرے دوستو کہ آج اپنے نوجوانوں سے ملنے کے بعد پوچھنا پڑتا ہے کسی غیر سے کہ بھائی یہ مسلمان تھا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے میرے دوست، آخر دوسرے قوموں کو کیوں نہیں پوچھنا پڑتا کہ یہ عیسائی ہے کہ نہیں ہے، یہ یہودی ہے کہ نہیں ہے، یہ مجوسی ہے کہ نہیں ہے، یہ ہندو ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری ہی قوم کے نوجوانوں کے بارے میں یہ کیوں پوچھنا پڑتا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ ارے جب کوئی نوجوان سلام کر کے گزر جاتا ہے تو ایک طرف خوشی بھی ہوتی ہے اس کی نوجوانی کو دیکھ کر کے کہ اللہ نے اس کو اسلام عطا فرمایا ہے، اور صدمہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کے کسی حیثیت سے پتہ نہیں چلتا، کسی طرف سے نہیں معلوم ہوتا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ قوم کے نشیب و فراز کو ابھی سے سمجھنے کی کوشش کریں، کل ان کے کندھوں پر قومی ذمہ داریوں کا بار آنے والا ہے۔ اور بوڑھوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھو، زبان اگر بدل گئی تو قوم مٹ جائے گی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو، اپنی قومی زبان آدمی کو محفوظ رکھنا چاہیے، قومی لباس آدمی کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ قومی زندگی بہت بڑی قیمتی زندگی ہوتی ہے میرے دوستو، اور آج ہم میں سب سے بڑی خرابی یہی پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارا نوجوان ہم اپنی تہذیب اور اپنی زبان کو چھوڑ کر غیروں کی تہذیبوں کو اپنانا فخر سمجھتا ہے، بڑا فخر سمجھتا ہے، دوسروں کی زبان بولنے کو فخر سمجھتا ہے۔ ارے میاں یہ تو چلو کا ٹوب مرنے کی بات ہے کہ ایک انسان اپنی زبان نہ بول سکے اور دوسرے کی زبان بولے، یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے بھائی۔ اپنی زبان نہ سمجھے دوسرے کی زبان سمجھے، اپنی بات نہ سمجھے دوسرے کی بات سمجھے، اپنا لباس نہ پہنے دوسرے کا لباس پہنے، یہ تو بھکاریوں والی بات ہو گئی میاں۔ گویا کہ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، ہم صرف بھکاری بن کر رہ گئے ہیں دوسری قوموں کے۔ نہیں میرے عزیزو، ہم بھکاری نہیں ہیں، ہمارا مستقل ایک وجود ہے، اور اس دنیا پر ہم نے ہزاروں برس حکومت کی ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، اور اسے ہمیشہ ہمیں اور آپ کو زندہ رکھنا ہوگا۔ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوگی، اور اپنے بچوں کے تہذیب و تمدن کا خیال رکھنا ہوگا، تاکہ وہ کل جہاں بھی جائیں، جس مجلس میں بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ سر اٹھا کے کہہ سکے ہم مسلمان ہیں، ہم امن کے علمبردار ہیں، ہم نے دنیا کو امن و سلامتی کا کل بھی سبق دیا تھا اور آج بھی سبق دے رہے ہیں، اور ہم اسلام ہی کے دامن میں آنے کے بعد کل بھی دنیا کو پناہ ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔